دیکھیں یہاں سے جو یہ سورہ یوسف شروع ہو رہا ہے وہ نبی کا امتحان نہیں ہو رہا ہے، دو انبیاء کا امتحان نہیں ہے، کچھ سکھایا جا رہا ہے، کچھ عالم انسانیت کو بتایا جا رہا ہے۔ قرآن ایک پیغام، لیکن روتے روتے جنگل کی طرف نکل گئے، اور جنگل کی طرف نکل کے جنگل کے بھیڑیوں کو آواز دی اور بلا کر ان سے اپنی زبان میں پوچھا اور کہا کیا تم میں سے کسی بھیڑیے نے میرے بیٹے یوسف کو کھایا؟ درندوں نے جواب دیا یا نبی اللہ، اللہ نے ہم درندوں پر اولاد انبیاء کا خون اور گوشت کرنا حرام قرار دیا۔ یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ظالم کون ہے، قاتل کون ہے۔ مظلوم کا پتہ ہے لیکن ظالم کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اس کو آیا مار ڈالا گیا، مارنے والا کون تھا۔ اور ادھر اللہ وحی کی شکل میں اپنے پیغمبر پہ اتار رہا تھا کہ ذرا ہمارے بندے یعقوب کو تو دیکھو کہ اس نے صبر جمیل کیا۔ دیکھیے یہ لفظ سورہ یوسف میں استعمال ہوا ہے جو اتنا مشہور اردو ادب میں بھی آ گیا، کتنا مشہور ہو گیا، صبر جمیل۔ جمیل کہتے ہیں خوبصورتی کو، حسن کو۔ تو کیا صبر دکھائی دیتا ہے؟ اور پڑھ لیجئے آپ پورا قرآن اور تفسیر اور کتابیں۔ یعقوب ساری زندگی روتے رہے جب تک یوسف نہیں مل گئے، تک یعقوب روتے رہے۔ جو مسلسل روتا رہا اس کا نام اللہ نے صرف صبر نہیں رکھا، صبر جمیل رکھا۔ تو یعقوب کس پہ رو رہے تھے؟ نبی کے بیٹے پہ رو رہے تھے۔ جو نبی کے بیٹے پہ روتا ہے وہ صبر جمیل کا عمل کرتے ہیں۔ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ حقیقت کچھ اور ہے۔ یعقوب رو رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ تو صبر کر رہے ہیں۔ پتہ چلا رونا بے صبری نہیں ہے، قرآن کی روشنی میں رونا ہی عین صبر ہے۔ بے صبری کیا ہے؟ بے صبری یہ ہوتی کہ اگر یعقوب سے بیٹا بچھڑا ہے اور فراق پسر کے بعد اگر یعقوب اللہ سے یہ شکوہ کر دیتے تو نے میرا پیارا بیٹا مجھ سے جدا کر دیا، تو نے میرے اوپر یہ مصیبت ڈال دی، دنیا میں اور بھی تو لوگ ہیں، میرے بیٹے کو کیوں مجھ سے جدا کیا؟ اگر کلمہ کفر زبان پہ آ جاتا تو یہ بے صبری ہو جاتی۔ رونے سے بے صبری کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے رونے کی اجازت ہے لیکن کلمہ کوئی شکوہ ایسا نہ آ جائے خدا سے کہ جس کی وجہ سے نبوت چھین لی جائے۔ یعقوب نے ایسا نہیں کیا۔ اگر کوئی حسین کو رو رہا ہے تو وہ صبر کر رہا ہے، کلمہ کفر بکنا نہیں ہے۔